سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سن ہجری 1442 ماہ ربیع الاول شروع ہوا. یہ مہینہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. ربیع عربی زبان کا لفظ ہے. اور ربیع کے معنی بہار کا موسم. عرب میں یہ 2 مہینے ربیع اول اور ربیع ثانی بہاروں کے مانے جاتے ہیں. جمادی الاولی اور جمادی الاخری یہ سردی کے زمانے مانے جاتے ہیں عرب میں. ربیع اول کی اہمیت یہ ہے کہ اسی مہینے میں تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. لیکن تاریخ میں اختلاف ہے. نو ربیع الاول تھی، 8 تھی، 10 تھی، کون سی تاریخ تھی اس میں اختلاف ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ہجرت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع اول میں فرمائی ہے. اور ایک مرجوح قول یہ بھی ہے کہ پہلی وحی بھی ربیع اول میں آئی، اگرچہ زیادہ تر حضرات رمضان کا کہتے ہیں. لیکن 12 ربیع الاول یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ طے شدہ تاریخ ہے. پہلے عام طور پر 12 وفات کے نام سے مشہور تھا. اب دیکھیے اللہ کا نظام. اس مہینے میں کچھ لوگ حضور کی تشریف آوری کا جشن مناتے ہیں. کون ایسا بدقسمت ہوگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری پر خوش نہ ہو، اور خاص طور سے ایمان والا. اس کو تو انتہائی درجے کی خوشی ہے کہ ربیع کے مہینے میں دنیا کو انسانیت کی بہار دیکھنے کا موقع ملا.
اخلاق کی بہار آ گئی، دین کی بہار آ گئی، انسانیت کی بہار آ گئی، نبوت کی بہار آ گئی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہی مہینہ جو ہے وہ وفات کا بھی ہے۔ اب اگر خوشیاں منانے جاتے ہیں تو وفات کھڑی ہوتی ہے کہ میرا ماتم بھی کرو، ماتم کرنا چاہتے ہیں تو ولادت روکتی ہے۔ تو علماء نے فرمایا نہ جشن میلاد کرنا نہ ماتم کرنا ہے۔ ماتم تو شرعی طور پر منع ہے، اور میلاد میں کیا کرنا چاہیے؟ بعض لوگوں نے میلاد کے لیے اپنے گھروں پر، اپنی بلڈنگوں پر قمقمے جلا لیے، روشنیاں اور چراغاں کیا۔ بلا ضرورت چراغاں کرنا منع ہے۔ اور کہنے والوں نے یوں کہا کہ جو حضور کی ولادت کے لیے روشنیاں کرے گا اس کی قبر میں روشنی ہوگی۔ اور مشائخ فرماتے ہیں قبر کی روشنی تہجد کی نماز سے آتی ہے۔ تہجد کی اگر پابندی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اندھیرے میں اٹھنے کی برکت یہ عطا فرمائیں گے کہ اندھیری قبر کو روشن فرما دیں۔ تو خود حق تعالی شانہ کی طرف سے نظام ایسا بنا کہ نہ جشن منا سکتے ہیں نہ غم کر سکتے ہیں، تو تیسری ایک لائن اختیار کرنی پڑے گی، حضور کے طریقے کو اپنانا شروع۔ اس میں سب آ گیا، اس میں خوشی بھی آ گئی، اس میں حضور کے بھیجے جانے کا مقصد بھی ہمارے سامنے آ گیا، اور ہم کو ایک سبق بھی ملا کہ حضور دنیا میں نمونہ بن کر آئے ہیں اور ہمیں آپ کا نمونہ بننا ہے۔ اب یہ نمونہ تلاش کرنے ہم کہاں جائیں؟ دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر گزرے ہیں، انہوں نے فلسفوں پر بڑی لمبی لمبی کتابیں لکھی ہیں، بڑے آرٹیکل بھی لکھے ہیں، لیکن خود ان کی زندگی کے اندر اندھیرا پایا جاتا ہے۔ ان کی زندگی پر جب غور کرتے ہیں تو ان کی زندگی کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جن کی اتباع تو کیا کریں گے، توبہ توبہ کر لیں گے کہ بھئی یہ حال ہے ان کا۔ ان کی زندگی کا ایک باب تو روشن ہے اور باقی زندگی کے سب صفوں پر اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ پردہ خفا میں نہیں ہے، بلکہ ولادت سے لے کر وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہے۔ اصل تو آپ کی زندگی نمونہ بنی نبوت کے بعد، لیکن آپ کا عالم یہ ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی بڑی پاکیزہ رہی، اور ہر نبی کا یہی حال ہوتا ہے۔
جیسے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، تو ان کے مزاج میں نیکیاں اور بھلائیاں رکھی ہیں، وہ برائیاں کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتے. اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے، اس میں شرارت کے علاوہ کچھ نہیں. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مٹی سے، تو اس میں دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں، کمزوری بھی پائی جاتی ہے، کمال بھی پایا جاتا ہے. یہ بڑھ جائے تو فرشتوں سے آگے بڑھ جائے، گھٹ جائے تو شیطان سے گھٹ جائے. حضرات انبیاء علیہم السلام کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ ان میں سے گناہ کا مادہ نکال لیا گیا ہے. اب وہ گناہ نہیں کریں گے. اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے درست کر دی جاتی ہے. اور وہ خطا بھی ایسی ہے کہ عام لوگوں کے یہاں تو وہ گناہ بھی نہیں ہے، اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی کے 2 واقعے بیان کیے. نمبر 1، جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور مشرکین مکہ اپنی حلال کمائی سے بیت اللہ بنا رہے تھے، تو وہاں معمار تو کوئی تھا نہیں، خود ہی بنانا تھا. تو خود ہی بناتے جا رہے تھے. بڑے بڑے سردار جو ہے بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کے اندر شامل تھے. وہ اس کام کو کار خیر اور بزرگی کا اور نیکی کا کام سمجھتے تھے. اور ویسے بھی تعمیر مسجد کا کام ایمان والوں کا ہوتا ہے. مشرکین اگرچہ ابھی ایمان تو نہیں لائے ہیں، لیکن ان کے نزدیک کعبۃ اللہ یہ شعائر میں سے اور بزرگ مقام میں سے تھا، اس لیے اس کا طواف بھی کرتے تھے اور اس کی سائے میں بیٹھتے بھی تھے. سیلاب آ گیا تھا اور دیوار کے بیت اللہ کے بہت سے حصے گر گئے تھے، تو تعمیر کی ضرورت پیش آئی. اب آپ جانتے ہیں کہ ایسے کاموں کے اندر نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ابھی کورونا آیا تھا، ہمارے نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر خدمت کا کام انجام دیا. مردوں کو غسل بھی دیا، یہاں تک کہ غیروں کی لاشیں بھی اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، وہ کام بھی مسلمانوں نے کیا. رفائی خدمت بھی خوب کی، لوگوں کو کھانا بھی کھلایا بلا امتیاز مذہب کے. آج میں پڑھ رہا تھا کہ ایک رکشا والے نے جب کھانے کی تکلیف لوگوں کی دیکھی تو اپنی بیوی کے زیورات بیچ کر اس میں سے لوگوں کو کھانا کھلایا. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اندر خدمت کا اور نوجوانوں کے اندر بڑا جذبہ رکھا ہوتا ہے. اللہ نے ان کو بہت کوالٹیز دی. تو نوجوان بھی تعمیر کر رہے تھے، حصہ لے رہے تھے تعمیر میں، اینٹیں لاتے تھے، پتھر لاتے تھے، گارا لاتے تھے.
تو اس مبارک کام میں ہمارے نبی بھی شامل ہوئے. ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے کا واقعہ ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اظہار اسلام فتح مکہ کے موقع پر کیا ہے. اس کی بہت سی مصلحتیں علماء نے لکھی. حضور کے چچا ہوتے ہیں. تو جب حضور بھی کام میں لگے تو پتھر اٹھا کر کندھے پر آپ بھی لا رہے ہیں. حضرت عباس نے مشورہ دیا کہ بھتیجے، یہ جو کندھے پر آپ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاتے ہیں، اس سے آپ کا کندھا چھل جائے گا. تو ایک کام کرو، اوپر تو چادر ہے نہیں تمہارے، کیونکہ اس میں تو کام کر رہے ہیں، تو چادر اتار کر کام کریں گے، وہ ڈسٹرب کرتی ہے. تو ایسا کرو کہ تم نے جو تہبند باندھ رکھا ہے، لنگی باندھ رکھی ہے، اس کو نکال دو. عامتاً آدمی تہبند کے نیچے یا ازار کے نیچے کوئی انڈر گارمنٹ پہنتا ہے سطر کو چھپانے کے لیے. تو وہ سلسلہ عرب میں بھی تھا. تو چچا جان کا کہنا مان لیا اور کہنا مان کر تہبند کی گرا کھولنے کی تیاری کر رہے تھے کہ بے ہوشی تاری کر. بے ہوشی تاری ہو گئی، زمین پر لیٹ گئے. اور جب ہوش میں آئے تو دیکھا کہ تہبند اپنی جگہ بدا ہوا ہے. برہنگی اور ننگے پن سے بچ گئے. گویا ہونے والے نبی کو نبوت سے پہلے بھی ایسی زندگی گزارنا ہے کہ نبوت کے بعد بھی یہ داغ اس کو ستائے نہیں. یہ ایک واقعہ ہوا. اب ایک بات یاد رکھو دوستو کہ اسلام میں حیا کی بڑی اہمیت ہے. حیا یہ ایمان کا عظیم شعبہ ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جگہ اس کا تذکرہ کیا. ایک جگہ باب قائم کیا ہے، باب الحیاء من الایمان. آدمی میں حیا آئے گی ایمان کے سبب سے. جب ایمان ہوگا تو ایمان نام ہی حیا کا ہے کہ پروردگار سے آدمی شرمائے. مثلا راستے میں 2000 روپے کا نوٹ پڑا، ہم نے دیکھ لیا تو ہم اس کو اٹھانے سے پہلے ادھر ادھر دیکھتے ہیں، پھر اس کو اٹھاتے ہیں. اس ڈر کی وجہ سے کہ کوئی دیکھے گا تو سوچے گا کہ یہ جیب میں رکھنے کے لیے اٹھائے، حالانکہ اس نے اس کے لیے نہیں اٹھائے. لیکن تھوڑا سا ان کے دل پر ذرا بوجھ پڑتا ہے. یہ جو بوجھ پڑتا ہے نا، اسی کا نام حیا ہے. سچی حیا اللہ سے ہونی چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس کی وجہ سے مجھے اللہ کے دربار میں شرمندہ ہونا پڑے. میں وہاں کی شرمندگی سے بچ جاؤں. ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. اعلیٰ لا الہ الا
الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. اور حیا ایسا شعبہ ہے جیسے کہ تنا جو ہوتا ہے درخت کا، درخت کے تنے کا شاخوں کے ساتھ بھی تعلق ہے اور جڑ کے ساتھ بھی تعلق ہے، اس طرح حیا کا ایمان کے ساتھ تعلق. تو حضور تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دو آدمی گفتگو کر رہے تھے. وہ تو اپنی گفتگو کرتے ہوں گے. گفتگو میں ایک آدمی دوسرے کو سمجھا رہا تھا کہ بھائی تو حیا 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 کرتا رہتا ہے، یہ حیا نے اور یہ شرم نے تجھے بہت نقصان پہنچا. بہت سے کام تو نے شرم کی وجہ سے چھوڑے، تجھے نقصان ہو گیا. یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. علم کے سیکھنے میں حیا نہیں. جب کوئی علم کی بات پوچھنی ہے تو بڑا آدمی چھوٹے کو پوچھے گا، شرمائے گا نہیں. مجھے کبھی کسی حدیث کے حوالے یا تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے تو میں بے جھجک ہمارے مولوی حسن اور حسین کو فون کرتا ہوں. یہ لوگ ماہر ہے اس میں، فوراً تلاش کر کے مجھے دے دیں. تو اس میں کیا شرمانا ہے؟ جو علم کے اندر حیا کرے گا وہ جاہل رہ جائے گا، علم سے محروم رہ جائے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتے کے بلوغ کے بارے میں ایک بھنگی سے سوال کر لیا، اور وہ بھنگی کا لڑکا جب سامنے آتا تھا تو آپ اپنی مسند پر کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس کے باپ سے میں نے علم حاصل کیا. یہ ہم لوگ ابھی علم حاصل کر رہے ہیں، ہم سب بیٹھے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ سبق پڑھ رہے ہیں. اب نبی کی ایک شان ہوتی ہے، نبی دنیا میں مصلح اور داعی بن کر آتا ہے. وہ اسلام بھی کر، اور اسلام کرے گا تبھی تو دعوت دے گا. وہ جو شخص دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ تو زیادہ حیادار اور شرم والا مت بن، حضور نے منع فرمایا. اور حدیث میں الفاظ ہے، دع، چھوڑ دو، ایسا مت کرو. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا تو ایمان کا بڑا اہم شعبہ ہے. ایمان کو چلا ملتی ہے، ترقی ملتی ہے حیا کی وجہ سے آدمی. اور حیا کرے آدمی تو لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس سے حیا کرنی چاہیے. وہاں تو کوئی پردہ کام نہیں آتا. ایک بدقماش قسم کا انسان تھا. یہ بدقماش قسم کا انسان ہر عورت کو پریشان کرتا تھا اور نظریں اس پر بگاڑتا تھا اور گناہ کرنے کے چکر میں رہتا تھا. ایک عورت پردہ پوش اس کے مکان کے پاس سے گزر رہی تھی. اس کا برقع پکڑ کر گھر کے اندر کھینچ لیا اور اندر لے گیا بدکاری کرنے کے لیے. عورت کے اندر اللہ نے شرم اور حیا رکھی، اور ایماندار خاتون تو بڑی با شرم، بڑی با حیا، اسی لیے تو حجاب میں رہتی ہے، پردے میں رہتی ہے. اندر لے گیا.
تو اس عورت نے کہا کہ آپ میری عزت خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ کہا کوئی نہیں دیکھے گا۔ کہا اچھا وہ باہر کا دروازہ پہلے بند کر دو۔ اس نے بند کر دیا۔ پھر یوں کہا کہ کمرے کا دروازہ بند کر دو، کر دیا۔ یوں کہا کہ مجھے ایک دروازہ اور بھی نظر آتا ہے جہاں سے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا اب اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ ہمارے اس برے کرم کو دیکھ رہا ہے تو ہم کیسے بچیں گے؟ جب وہ دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ کیسے کریں گے؟ رو پڑا وہ بدکار آدمی کہ تو نے تو مجھے گناہ سے بچا لیا۔ میں گناہ کرتا تھا تو میری آنکھوں پر پردے پڑ جاتے تھے اور مجھے یہ گناہ کے بعد کیا سزا ملنے والی ہے اللہ کے دربار میں، اس کا خیال میں چوک جاتا تھا اور گناہ مجھ سے ہو جاتا تھا۔ اگر بدکاری کرنے والے کو، گناہ کرنے والے کو، کوئی بھی گناہ کرنے والے کو یہ جو مراقبے کے ذریعے سے اللہ کی حضوری کا استحضار جو نصیب ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ مراقبے کا فائدہ ہے کہ حق تعالی شانہ کا استحضار کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے دل میں اللہ اللہ ہو رہا ہے، میں یہ کیا کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں تسبیح اور میں کیا کر رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا دے گا۔ تو نبوت کے بعد نبوت کا دامن داغدار نہ ہو، اس کا انتظام رب کائنات نے نبوت سے پہلے سرکار مدینہ کے ساتھ کیا ہے۔ پھر دوسرا واقعہ لکھا، شادیوں میں اکثر کچھ ڈھول تماشا، اور آج کل تو یہ ناچ گانا اتنا عام ہو گیا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ بھی نوراتری کے گربوں میں جاتا تھا، نوجوان جاتے تھے۔ ہم لوگ کھیلتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھنا بھی گناہ ہے، کیونکہ وہ سب غیر محرم عورتیں آدھا ننگا لباس پہن کر ناچ رہی ہیں، ان کو دیکھنا کیسے جائز ہوگا؟ اور گربا کھیلنا مسلمان کا حرام ہے، کیونکہ گربا جو کھیلا جاتا ہے وہ بیچ میں ایک مورتی کو بٹھا کر اس کا طواف کر کے اس کی پوجا کی جاتی ہے، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ چکر کاٹ سکتے ہیں نہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو قبر پرستی کو منع کیا کہ قبر، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کے سامنے کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف ہے، لو كنت آمر وآمرت النساء يسجدن لأزواجهن، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ انسان ہونے کے ناطے سے اس کے سامنے سجدہ کرے، تو میں بیویوں کو آرڈر دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے۔ اتنا بڑا شوہر کا درجہ ہے، لیکن شوہر کو بھی اپنی حیثیت سمجھنا ہے کہ آنے والی عورت ملازمہ نہیں ہے، یہ غایت احترام کرے گی، تجھے بھی اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے لیے قرآن میں آیت اتاری، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ، مروت سے پیش آؤ، انسانیت سے پیش آؤ، ان کے حقوق کو بجا لاؤ، حقوق کی بجاوری کرو۔ اب الحمدللہ 3 محنتوں کی وجہ سے یہ ہمارے معاشرے سے ناچ گانا نکلتا جا رہا ہے، ورنہ شادیوں میں بڑی دھوم دھام سے ہوتا تھا، 3-4 دن پہلے سے مائک لگ جاتے تھے اور گانوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، حالانکہ اس محلے میں میرے والد صاحب رہتے تھے،
لیکن ان ظالموں نے 3 دن سے مائک لگایا اور روزانہ ان کے چہیتے گیت جو ہے اس کے اوپر نہ سننا چاہیں جب بھی زبردست سے سننے پڑتے تھے. تو عرب میں بھی خوشی کے موقع پر ذرا ڈھول تماشا ہوتا ہے. ابھی تو عرب کا بہت خراب حال ہے. یہاں والے کیا ڈانس کریں گے اس سے زیادہ خطرناک ڈانس عرب کرتے ہیں. ہم کو تو ان کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ان کی شادی آپ دیکھیں تو توبہ کر لیں کہ ہائے ہائے اس سے تو ہم اچھے رہے. ڈانس بھی ہوتا ہے، اگرچہ عورتیں ڈانس کرتی ہیں، مرد وہاں کوئی بھی غیر محرم نہیں ہوتا، اور وہ بتاتے بھی ہیں کہ خالی اتنا جھومنا جائز ہے. یہ سب دل کو منانے اور سمجھانے کی بات ہے. جو ناجائز چیز ہے وہ ناجائز ہے، بس اس کے اندر بہانے کہانے نہیں نکالنے چاہیے. تو ایک جگہ مکے میں شادی تھی. شادی میں کچھ باجا گاجا اور کچھ اس زمانے میں کہاں یہ سب موسیقی کے خطرناک آلات تھے. وہاں تو بہت سے بہت جو ہے دف بجا لیتے، ذرا تاشا بجا لیتے تھے. دوستوں نے کہا چلو آج ذرا مزہ آئے گا. نوجوانوں کو مزہ آتا ہے تو فاؤنٹن تک جاتے، چلو مزہ آ جائے گا، ذرا جا کے آئیں گے، گھوم کے آئیں گے، افطار یہاں کریں گے، سحری وہاں کریں گے، آ کے سو جائیں گے، صبح کی نماز کو بھی سلا دیں. نہیں دوستو، غور کرو، ایک ایک پائی اللہ کی نعمت. 200 روپے 500 روپے کے کھانے کے لیے 2000 روپے کا ڈیزل جلا کر جانا، اللہ کے جواب دینا پڑے گا. رمضان کا مہینہ تو عبادتوں کا مہینہ. تراویح کے بعد حضور چاہتے تھے کہ کچھ نوافل پڑھی جائیں اور پھر رات کو تھوڑا آرام کر کے دوبارہ تہجد کے اندر اٹھ کر تہجد پڑھی جائے. اس کو کھانے اور کھیلنے کی نظر نہیں کرنا ہے. نوجوانوں کو اس کی دعوت دینا ہے کہ بھائی رات کا کھیلنا، کرکٹ، یہ تمام چیزیں چھوڑو. رات آرام کے لیے اللہ نے بنائی. جلدی آرام کر لو، صبح میں جلدی اٹھ جاؤ، اللہ کے سامنے سرو سجود ہو جاؤ، سنتیں گھر میں ادا کرو. گھر کا جھگڑا اللہ دور فرما دیں گے، گھر کا فساد دور فرما دیں گے، گھر میں روزی کی فراوانی ہوگی اور رحمتوں کا نزول ہوگا. کتنے فائدے ہیں عبادتیں کرنے کے. حضور تشریف لے گئے، خیال نہیں تھا، بے خبری میں وہاں چلے گئے. ابھی وہ شروع ہونے والا تھا وہ گانے کا نظام کہ حضور پر بے ہوشی طاری کر دی تھی. آپ بے ہوش ہو گئے، اور ہوش اس وقت آیا جب یہ ہنگامہ ختم ہو چکا تھا. اللہ نے اس کے سننے سے بچا لیا تاکہ ہمارا معصوم نبی ایسا معصوم رہے کہ نبوت سے پہلے بھی اس کا دامن نبوت داغدار نہ ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور نے ہمارے لیے اسوہ چھوڑا. ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جب سے یہ آل سعود آئے ہیں سعودیہ میں، جب سے جشن میلاد نہیں منایا جاتا. وہ 75 سال کا عرصہ ہے شاہ فیصل کے بعد سے. اس سے پہلے جو ہے پہاڑیوں پر اور محلات کے اندر جشن میلاد منایا جاتا تھا. جواب یہ ہے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ ولادت کی تاریخ آئی، لیکن آپ نے نہ جشن منایا نہ منانے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آیا. چلو بھائی حضور نے تواضعاً نہیں منایا جشن میلاد تو صحابہ منا لیتے.
لیکن صحابہ اور تابعین کی تاریخ میں بھی کسی کی طرف سے جشن منانا نہیں معلوم ہے. تو دین کو یہ حضرات زیادہ سمجھتے تھے یا ہم سمجھتے ہیں؟ تو جشن کے بجائے، جشن میں شامل ہونے کے بجائے، چراغاں کرنے کے بجائے اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت میں لگاؤ اور درود شریف کی کثرت کرو. یہ مہینے کا تقاضا ہے، حضور کے آنے کا تقاضا ہے کہ کثرت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے. حدیثوں میں فرمایا کہ ایک گروہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایسا رکھا ہے جو پوری دنیا میں گشت لگاتا ہے. فرشتوں کی تعداد کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ فرشتے درود پڑھنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جہاں سرکار پر درود پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہاں پہنچ کر ان کا درود لپیٹ کر حضور کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اور حضور خوش ہوتے ہیں کہ امت مجھے یاد کر رہی ہے، میرے احسانات کو یاد کر رہی ہے. تو اللہ کے احسان کے بعد سرکار کا بہت بڑا احسان ہے کہ راہ ہدایت ہمیں عطا فرمائی، جنت کا راستہ ہمیں دکھایا. چونکہ ربیع اول شروع ہو گیا تھا، اس لیے راستے میں میں نے سوچا کہ اس مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، تو ہم مانیں گے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے. حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھا جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. علامہ اقبال فرماتے تھے میں نے 70 لاکھ درود اپنی آخرت کے ذخیرے کے لیے جمع کر کے رکھ لیے. اللہ جتنی توفیق دے تلاوت کرنا، جتنی توفیق دے درود پاک کثرت سے پڑھنا، جتنی توفیق دے اللہ ذکر کثرت سے کرنا، اور دل میں نیت کرنا کہ سرکار جس مقصد سے دنیا میں تشریف لائے تھے وہ تھی اتباع رسول. 1,24,000 کم و بیش نمونے ہمارے سامنے تیار ہیں، ان کو فالو کیا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا جائے. اللہ تعالیٰ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق